نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع فرمایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: اے لوگو، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے مالی اور جانی احسانات مجھ پر ابو بکر سے زیادہ ہوں۔ تم میں سے سب نے مجھے کہا تھا تم معاذ اللہ جھوٹے ہو، مگر ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچ فرماتے ہو، اور اگر میں کسی کو اپنا تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ذرا ہو جائے جو تم نے میرے بارے میں اور ابو بکر کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت حسان نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے لکھا ہے۔ شعر نمبر 1: جب تم ارباب وفا کی داستان غم چھیڑو تو اپنے بھائی ابو بکر کو ضرور یاد کرنا، جو کچھ اس نے کر کے دکھایا۔ شعر نمبر 2: وہ دوسرے نمبر پر تھا، نبی کے پیچھے پیچھے تھا، اس کی رسالت کی گواہی بڑی پسندیدہ تھی، رسولوں کی تصدیق کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھا۔ شعر نمبر 3: آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ شعر نمبر 4: ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ شعر نمبر 5: اور نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اور قابل اعتماد تھا، اور اپنی ذمہ داری کو سب سے زیادہ نبھانے والا تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے حسان، تم نے سچ کہا۔ اے لوگو، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو۔ یہ دیوان حسان بن ثابت الانصاری معاشرہ برقوقی صفحہ 299 سے پیش کیا گیا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار ان کتابوں میں بھی موجود ہیں، جن کی ڈیٹیل نیچے دی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔